اس روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ اگر کوئی رہا ہے تو وہ صحابہ کرام کا تھا۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے ثواب کا نصف حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعتوں کو تکمیل تک پہنچانا اور تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر دین اسلام کی بات کو پہنچانا ہر شخص ذمہ داری سمجھتا تھا۔ ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ جہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں وہیں صحابہ کرام کی زندگی کو بھی پڑھیں، دیکھیں، غور کریں۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے توحید و شرک کا بیان کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاؤں کی زندگی کو بیان کیا ہے، بے شمار نبیوں کے زندگی کو قرآن مجید نے جمع کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبیوں کے دور میں جو سب سے بڑے وقت کے فرائض اور سب سے بڑے ظالم شخص تھا، ان کی بھی کردار کو قرآن مجید نے محفوظ کر لیا ہے کہ کن کن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ بغاوت کیا، کن کن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، کن کن لوگوں نے نبی کے اوپر ظلم کو ڈھایا، کن کن لوگوں نے نبی کی دعوت کو پامال کیا، کن کن لوگوں نے نبی کی لائی ہوئی شریعتوں کا مذاق اڑایا، ان کی فطرت کیسی تھی، ان کا اخلاق و کردار کیسا تھا، وہ معاشرہ میں کیسا شخص تھا۔ آپ پڑھیے سورہ نون والقلم کو پڑھ جائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مشرکین تھے، جن کا کردار اتنا رذیل تھا کہ قرآن مجید نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیا ہے آپ ڈکشنری کھنگال کے دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ رذیل اس روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ تو جہاں اللہ نے نبیوں کے حالات کو بیان کیا ہے، سیرت انبیاء کو بیان کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے صالحین کا تذکرہ کیا ہے، نیک لوگ کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر ان کے مخالفین کے بارے میں بیان کیا ہے، ان کے دشمنوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اصلی چیز کا پتہ چلے، ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں۔ یہی مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس طرح کے بیانات ہیں آپ پڑھتے چلے جائیے، الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیے، انبیاؤں کے قصہ سے محدود ہوئیں گے، مخالفین کے بارے میں جانیں گے، جنت و جہنم کا تذکرہ آئے گا اور اعمال سیئات کا تذکرہ آئے گا، اعمال صالحات کا تذکرہ آئے گا، تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ آپ اصلاح کر سکیں۔ معزز سامعین، انہی صحابہ کرام میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے میں چند منٹ لب کشائی کرنے کی جرات کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کا نسب و نامہ قریش کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ پشتوں میں جا کر آپ کی بھی پشت وہیں سے جا کے مل جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے نبی کی دعوت کو سن کر چپکے حضرت عثمان کے کان میں بھی بات ڈال دیا، کہا عثمان تو قریش کے اندر سب سے معزز شخص ہے، قریش تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ قریش جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جب کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا آپس میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتا ہے۔ اے عثمان، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو۔ اے عثمان، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے سامنے سربا سجود ہوتے ہو، جن لکڑیوں سے، جن ٹاٹ سے، جن دھاگے سے، جن کاغذ سے تم نے اپنا معبود بنایا ہے اسی کے سامنے تم سجدہ بھی کرنے لگتے ہو۔ بتاؤ یہ کس قدر جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تجھ کو اشراف قریش میں سے بنایا ہے، اللہ رب العالمین کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو جانو۔ حضرت عثمان کا سینہ اللہ رب العالمین نے کھول دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اشراف قریش میں سے ہیں، معزز قریش میں سے ہیں، قریش آپ سے شدید محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو گئی، رشتہ دار آپ سے ناراض ہو گئے، قریش والے ناراض ہو گئے، آپ کے اخلاق و کردار پر حرف آنے لگا، آپ کے تعلق سے لوگوں کو بددم کیا جانے لگا۔ یہی نہیں، جس طرح کفار مکہ نے دیگر لوگوں کو ستایا، مارا تھا، ظلم و تعدی کے پہاڑ توڑے تھے، حضرت عثمان کو بھی ستایا گیا، جن کی محبت کی قسمیں کھانے والے مکہ کے اندر موجود تھے، جن کی شرافت کی قسمیں کھانے والے مکہ کے اندر موجود تھے، آج وہی لوگ حضرت عثمان کو مجنون قرار دیتے ہوئے ان کو پتھروں سے مارتے ہیں، چٹائی میں لپیٹ کے مارتے ہیں، اور یہی نہیں ان کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کی ناپاک کوششیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان پہلے مراحل کے اندر سب سے پہلے اولین صحابہ میں جنہوں نے پہلے اسلام کی رمق کو سنا اور اسلام قبول کیا، ان میں سے حضرت عثمان بھی ہیں، ان خوش نصیبوں میں سے۔ بہر کیف جو بھی ظلم ہو، جو بھی ستم ہو، آپ نے بڑے ہی نہایت اطمینان سے صبر و ثبات کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور آپ صبر کے پہاڑ بن کے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ، سیدہ رقیہ کی شادی ابھی جاہلیت ہی میں آپ سے کر دیا تھا، حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا ہے، اور پھر آپ نے مدینے کا بھی رخ کیا ہے، مدینے بھی چلے گئے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنا مقربین میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، وہیں پر آپ کے اخلاق فاضلہ اتنا ہی زیادہ اونچا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر
ان تمام تر چیزوں میں سب سے اعلیٰ کردار کہ آپ کی سخاوت ہے، دیانتداری ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، امانت ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر لکھا، ازالۃ الخفا کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان وہ شخص ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی دریائے دلی کا ثبوت دیا تھا، جنہوں نے اپنے مال سے غریبوں کو پرورش کیا تھا، یتیموں کی پرورش کی تھی، اور غریب مسکین یتیموں کا خاص خیال رکھنے والا تھا۔ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، جاہلیت کے اندر ہیں، ان کے مال سے معاشرہ کے تمام مجبور قسم کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہے۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ اللہ، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہی اوصاف ان کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اسی طرح کا جذبہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہے۔ تمام کرداروں کو ایک جگہ رکھ دیجئے اور انفاق فی سبیل اللہ کو آپ حضرت عثمان کے پاس لے کے آئیے، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی بھی پرواہ نہیں کیا ہے۔ آپ کا لقب ہی غنی ہے، بے نیاز، دولت کے انبار، جہاں آپ ہاتھ رکھ دیں اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ کی آب و ہوا صحابہ کو راس نہیں آ رہی ہے، وہاں پینے کے لیے میٹھے پانی بھی دستیاب نہیں۔ ایک کنواں ہے جو یہودی کے قبضہ میں ہے، لوگوں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من حفر بئر الروما، کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، غفر اللہ لہ، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان نے یہودی سے اس کنواں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس زمانے میں روپیہ پیسے کی قلت کے باوجود بھی تنے تنہا اپنے جیب خاص سے روپیہ لگا کر 30-32 ہزار درہم دے کر اس کنواں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والے، مساعدت کرنے والے حضرت عثمان کی زندگی کتنی تابناک ہے۔ ذرا غور کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ران مبارک کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابی سے کہ اسے جنت کی بشارت دے دو، اجازت دے دو۔ ابوبکر آئے اسی حال میں ہیں، اما عائشہ کی چادر آپ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں، حضرت عمر آئے اسی حال میں ہیں۔ جب حضرت عثمان نے اجازت طلب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کے بیٹھ گئے، اپنے بیوی سے کہنے لگے تو بھی اپنے کپڑے کو درست کر لو۔ حضرت عثمان نے اپنی ضروریات کی باتیں رکھ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اما عائشہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، ابو بکر آیا آپ نے کوئی اہتمام نہ کیا، عمر آیا کوئی اہتمام نہ کیا، لیکن عثمان آیا تو آپ بڑی اہتمام سے اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھ گئے۔ کہا میں کیوں نہ ایسا کروں، وہ بہت ہی شرمیلا انسان ہے، ان کی فطرت میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اس حال میں دیکھتا تو وہ پھر اپنی ضرورت کی بات بھی مجھ سے نہ کر پاتا۔ میں ان سے کیوں نہ شرماؤں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت معروف ہے، ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اصلی وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کی حبال عقد میں آتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی نے اعلان کیا تھا، جب نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر کی تیاری کرے گا، نہایتی سختی کے عالم میں، نہایتی غربت کے ایام چل رہے ہیں، جنگ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری میں نبی نے اعلان کیا اور حضرت عثمان نے اپنے جیب خاص سے 1000 دینار، 1000
1000 दीनार नबी के कदमों में लाके निछावर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलट पलट करने लगे, उस दिनार को खनखनाने लगे और आपने फरमाया मादर उस्मान, ए उस्मान आज के बाद तू जो भी अमल करेगा कुछ भी नुकसान दे नहीं है। 1000 दीनार तकरीबन 2.5 लाख रुपया आज की करेंसी के हिसाब से, आज की करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपया बनता है और नबी के करेंसी के हिसाब से आप अंदाजा कीजिए कई लाख रुपया होता है। तारीख़ इब्न असाकिर उठा के देखिए, तारीख़ दमिश्क उठा के देखिए कि आप इसी मौके पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तकरीबन 960 ऊँट को भी कुर्बान किया था, सदका के तौर पे दिया था, और तकरीबन 60 से ज़्यादा घोड़े भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत किया था। ये आलम है सदाकत की और ये आलम है क्या कहते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह का। बैरकैफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत उस्मानिया के अंदर जब हज़रत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खलीफत नवाजा, तकरीबन 12 साल और 6 महीने आप खलीफा रहे। इन 12 साल और 6 महीने की मुद्दत में तकरीबन 6 या 7 साल नहायती अमन व अमान के साथ रहा, कहीं कोई खलफशार नहीं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके दौर में लोग खुशहाल हो गए, बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई लोगों के अंदर। अभी आजमाइश का सिलसिला बाकी है। जब आप खिलाफत के 8वें और 9वें साल में दाखिल हुए, फितना रूनमा हुआ, चारों तरफ बलवाइयों का कब्जा हो गया। हजरत उस्मान के खिलाफ ज़हरअफ़शानी करने लगे। मिस्र के अंदर, बगदाद के अंदर, कूफा के अंदर, बसरा के अंदर घूम घूम कर बलवाइयों ने हजरत उस्मान के खिलाफ महादाराई किया। फिर वो दिन भी आया, हजरत उस्मान के घर का मुआसरा कर लिया उन लोगों ने, हजरत उस्मान के घरों को घेर लिया। हजरत उस्मान के घर को घेरने के बाद खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया, पानी तक भी बंद कर दिया, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया। हजरत उस्मान इस बेबसी के आलम में कहते हैं, उन मुहासरा करने वालों से कहते हैं, ओ लोगों तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है किसी भी मुसलमान का कत्ल जायज़ नहीं है मगर वो 3 गुना उनसे सरजद हो जाए। पहली सूरत तो ये है कि वो शादीशुदा हो और ज़िना का मुर्तकिब हो जाए, ज़िना कर ले तो उनको संसार कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत ये कि वो कातिल हो, किसी को कत्ल किया हो तो उसके साथ के बदले में उनको कत्ल किया जाएगा। तीसरी सूरत तो ये है कि वो इर्तिदाद इख्तियार कर लिया हो, इस्लाम से फिर गया हो। लेकिन उस्मान की तो ये कैफियत है कि मा ज़नई तो फिल जाहिलिया वला इस्लाम। अरे उस्मान की पाक दामनी तो ये है कि उन्होंने ज़माना जाहिलियत के अंदर न शराब और शबाब की तरफ नजर उठा के देखा, न तो ज़ना किया ज़माना जाहिलियत में और न ही इस्लाम के अंदर। फिर कत्ल तुम मुझे क्यों करते हो? जिस कुआं को मैंने नबी के लिए खरीद के वक्फ किया था, आज उसी का पानी पीने के लिए तुम मुझे रोक रहे हो। जिस मस्जिद नबी को तौसी करने के लिए मैंने खरीद के दिया था, आज उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से तुम मुझे रोक रहे हो। उन बलवाइयों ने एक भी ना सुनी। बिल आखिर वो दिन भी आया कि हजरत उस्मान के घर पे छापा मारकर आपको शहीद कर दिया गया। उनके तमाम एहसानात का जवाब, उनके तमाम किरदार का जवाब ये तमाम बलवाई कहते थे कि हाँ हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। न जाने ऐसे ऐसे बेजा इल्ज़ामात और हफ़वात हज़रत उस्मान पे आयद किया कि अल्लाह मुस्तआन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत बहुत ज़्यादा मारूफ है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में आपका मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़िंदगी में ही ये मुज़्ज़ा सुनाया था कि ये इंसान शहीद हो जाएगा।
حضرت عثمان کو زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ شہید کر دیے جاؤ گے، آپ خلیفہ وقت ہیں، اگر آپ چاہتے تو مدینہ کے اندر جتنے وہ 700 کے قریب جو بلوائی آئے تھے ان تمام کی زندگی کو آپ غارت کر دیتے، ہلاک و برباد کر دیتے، لیکن اللہ کی قسم آپ نے حرمت مدینہ کا خیال رکھا، نبی کے شہر کا خیال رکھا، مسجد نبوی کا خیال رکھا اور مسلمانوں کی خون کی حرمت کا خیال رکھا کہ مسلمانوں کا خون جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں، آپ حاکم وقت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی بن طالب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اجلاء صحابہ کرام صرف آپ کے اشارے کے منتظر تھے کہ آپ ایک بار صرف بول دیں کہ ان بلوائیوں سے لڑنا ہے، ان بلوائیوں سے لڑنا ہے، پھر ان کی تمام کے تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جس کو صاحب السر کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کی لسٹ ان کو بتا دیا تھا، یہ نبی کے رازدار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا فتنے سر اٹھائیں گے اور ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا منافق میں میرا بھی نام ہے اور کیا میرے دور کے اندر بھی فتنے رونما ہوں گے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، آپ جب تک باحیات ہیں کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف ایک لفظ ہی بول سکے، لیکن آپ کے شہید ہونے کے بعد معاملہ نہایت سنگین ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کے پاداش میں ان کے آپسی اختلافات کے بنیاد پر 70,000 سے زائد لوگ قتل کرنا پڑا، اور جو نبی کے ماننے والے کو قتل کرتے ہیں، یعنی حواری کو جو قتل کرتے ہیں، جو صحابہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس کا اثر 40 سال تک ہوتا ہے، یا 40,000 سے زائد نفوس قتل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت اختلافات کی شکار ہو گئی، اور یہ اختلافات کی کسک آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے یہاں ہے معزز سامعین، جو کلمہ گو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان کے اوپر بھی تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، حضرت عثمان پر، حضرت ابو بکر پر، حضرت علی، حضرت عمر فاروق پر کفریہ کلمات کہتا ہے۔ حضرت ابو نضرہ منذر بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کی سرزمین میں تھے، ایک آدمی آیا اور حضرت عثمان کو گالی دینا شروع کر دیا، حضرت عثمان کو گالی دینا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کو روکا، منع کیا، فلم ینتہی، وہ بعد میں آیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا آسماں پہ بادل چھا گیا اور اس کے اندر بجلی کی کڑکنے کی آواز آئی، ثم جاءت الصاعقہ، پھر بجلی آئی، فحرقتہ، اور اس کو جلا ڈالا۔ معزز سامعین، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا صحابہ کرام پر طنز و تعریض کسنا یا صحابہ کے مشق کے ستم بنانا، یہ ہمارے لیے ایمان کی خرابی کی دلیل ہے، کفر و نفاق کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ ہمیں اسلام اور ایمان پر، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ، ہم میں بے شمار لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمانا۔ اے اللہ، بہت سارے احباب جو بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا